بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہم اکثر خود سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ مدد ہم تک کیسے اور کب پہنچے گی؟ زندگی کے سفر میں ہمیں اکثر ایسی آزمائشوں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہمارے صبر اور ایمان کا امتحان لیتے ہیں۔ ہم خود سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی تک ایسی آزمائش نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی۔ انہیں غربت اور تنگ دستی نے چھو لیا تھا، لرز گئے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بلا شبہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ زندگی مشکلات سے بھری پڑی ہے، چاہے وہ کامیابی کے لیے کوشش کرنا ہو، نقصان سے نمٹنا ہو یا مشکلات کو برداشت کرنا۔ اس وقت ہم سب سے زیادہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن یہ مدد کیسے اور کب پہنچتی ہے؟ اپنے مشکل ترین امتحانات کے دوران خود کو مغلوب محسوس نہ کریں، دعا کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں اور معجزانہ طور پر آپ اللہ کی مدد حاصل کر لیں گے۔ اللہ کی مدد بہت سی شکلوں میں آتی ہے۔ یہ اچانک خیال، کوئی غیر متوقع موقع یا مشکلات کو برداشت کرنے کی طاقت بھی ہو سکتی ہے۔ اپنا ایمان برقرار رکھیں، صبر کریں اور اللہ کے وقت پر بھروسہ رکھیں۔ ہمارے ایمان میں صبر اور مسلسل کوشش ہمیں اللہ کی مدد کے قریب لاتی ہے۔ عبادت، دعا اور دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنا ہماری زندگیوں میں اللہ کی مدد کو دعوت دینے کے طریقے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت 200 میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔ یہ اس وقت نہیں آتی جب ہم اس کی توقع کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ صحیح وقت پر آتی ہے۔ صبر کرو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو اور کوشش کرتے رہو۔ اللہ کی مدد ہمیشہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد ان لوگوں کو پہنچتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ جب آپ محسوس کریں کہ اب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے تو یاد رکھیں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ بر وقت ہوتی ہے، کبھی دیر نہیں ہوتی۔ اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھیں کیونکہ اس کی مدد کامل وقت پر آتی ہے۔ اللہ کی مدد اس وقت پہنچتی ہے جب آپ اس کی کم سے کم توقع رکھتے ہیں، لیکن جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ اللہ پر یقین رکھیں کیونکہ اس کی مدد ہمیشہ راستے میں رہتی ہے۔ آپ کی زندگی کے تاریک ترین لمحات میں اللہ کی مدد ایک روشنی ہے۔ جب آپ اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں تو اس کی مدد کبھی دور نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد میں تاخیر صرف آپ کے صبر کا امتحان اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی مدد ان لوگوں کے لیے یقینی ہے جو ایمان لائے اور اس کی راہ میں جدوجہد کرتے رہے۔ آپ کے کمزور ترین لمحات میں بھی اللہ کی مدد آپ کی طاقت ہے۔ اللہ کی مدد ان لوگوں کو آتی ہے جو خالص دل سے نماز پڑھتے ہیں، امید کبھی نہیں ہارتے۔ اللہ کی مدد ایک وعدہ ہے اور وہ کبھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ مشکل کے وقت یاد رکھیں کہ اللہ کی مدد آپ کے خیال سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کی مدد مصیبت زدہ کے لیے تسلی اور مظلوم کے لیے پناہ گاہ ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ اللہ کی مدد آسانی لاتی ہے۔ اللہ کی مدد ہر مخلصانہ دعا کا جواب ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، چاہے اس میں تاخیر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی مدد سب سے بڑی مدد ہے۔ جب آپ کو ضرورت ہو تو اللہ کی مدد آپ کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کی مدد پرہیزگاروں کے لیے ڈھال کی طرح ہے۔ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو۔ اللہ کی مدد مایوسی کو امید میں بدل سکتی ہے۔ بے یقینی کے لمحات میں اللہ کی مدد ضرور ملتی ہے۔ اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھیں کیونکہ وہ بہترین مددگار ہے۔ اللہ کی مدد ایک نعمت ہے جو صحیح وقت پر پہنچتی ہے۔ جب تمام دروازے بند ہو جائیں تب بھی اللہ کی مدد نئے راستے کھولتی ہے۔
اللہ کی مدد اس کی مخلوق کے لیے اس کی رحمت اور محبت کی علامت ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی مدد ہمیشہ ان کے قریب رہتی ہے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہوتا، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ ہمیں صبر کی آزمائش سے گزار کر ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ جو ہماری بے شمار نافرمانیوں کے باوجود ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، ہمیں اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے صبر کے سفر سے روشناس کرواتا ہے، جس کی منزل اپنے رب کی قربت ہوتی ہے۔ اور ہماری ہر آزمائش پر کیا جانے والا صبر ہمارے اور بھی درجے بلند کر دیتا ہے۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے، جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی۔